السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی سب سے کچھ بات یہ کرنی تھی کہ 14 اگست 2022 انڈیپینڈنس ڈے، پاکستان کا یوم آزادی بہت جوش و خروش سے منایا گیا۔ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، سڑکوں پر بھی جشن، ہر جگہ جشن، اور نوجوان بڑے جذبے کے ساتھ سڑکوں پر نکلے، پاکستان سے اپنی محبت کا بہت زیادہ جو ہے وہ نشو نما کری محبت کی، اور احساس دلایا سب کو کہ ہم پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ایک جذبہ تھا نوجوانوں کے اندر کہ ان کو بس ملک پہ مر مٹ جائیں گے، اور ان کو بھیجو، آپ کسی بارڈر پہ آپ ان نوجوانوں کو بھیجنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں بارڈر پہ بھیجو، ہم انشاءاللہ دشمن کی افواج کے کان پھاڑ دیں گے باجے بجا بجا کے، اور وہ باجے ایسی تیسی پھیر دیں گے نا، بالکل مطلب سڑکوں پر بہترین ماحول بنا ہوا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر بھرپور عمل ہوا نا، جیسے ٹخنوں سے اوپر شلواریں سب کی، ٹوپیاں، سر ڈھکے ہوئے، ابھی میرا بھی نہیں ڈھکا ہوا، ایک بات ہے، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور سڑکوں پر بھرپور جشن ہوا، مائیں بہنیں جو ہیں وہ تیار ہو کر نکلیں، بالکل تیار ہو کر نکلیں، اور سب بالکل جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا، منایا۔ اچھا بھائی، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ 2 لاکھ جو ریکارڈ پر ہیں، تقریباً 2 سوا 2 لاکھ لوگوں کی قربانی اس لیے دی تھی ہم نے کہ مائیں بہنیں بے پردہ نکلیں گی۔ اسلام کے نام پر بنا تھا یہ ملک، ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ بیٹھ کر ہم بولتے پھرتے ہیں یہ اسلام ہے، کہاں ہے اسلام؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ پہلا، دائمی شرابی، جو ریگولرلی شراب پیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان۔ اور تیسرا، دیوث۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دیوث کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے ماں، بہن، بیٹی، بیوی پردہ نہ کرتی ہو اور اس شخص کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ آپ بازار چلے جائیں، ابھی یہ جشن آزادی دھوم دھام سے اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے، یا آپ چاند رات پہ بازار چلے جائیں، رمضان جیسے عظیم مہینے کے آخری عشرے، پورے رمضان میں آپ بازار چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، یا بقرعید ہو جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس میں چلے جائیں، یا کسی بھی ایسے تہوار کے موقع، نارمل دنوں میں بازار چلے جائیں آپ، وائف ساتھ ہوں گی یا بہن ساتھ ہوگی، انہوں نے ماشاء اللہ پردے میں ہوں گی بالکل، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، بےغیرتی گھس گئی ہمارے اندر ٹھوس ٹھوس کے بھری ہوئی بےغیرتی۔ اور ہاں، لیکن ایک چیز ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ میں، اور میرا جسم میری مرضی، LGBT سب میں جانا ہے، بھرپور شرکت کرنی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، مطلب مرد کے برابر آ گئی ہوں میں، بالکل برابر آ گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی نا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایک ہچکی، ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی نا، تو یہ جتنا فحاشی پھیلی ہوئی ہے نا، اور جتنا یہ ننگ پن سڑکوں پہ مچا ہوا ہے، یہ پھر بتائیں گے فرشتے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ میں سرسری سے ایک بات کر دوں کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے نا، تو یہ دیگچوں جیسی آنکھیں ہیں اس کی، منکر نکیر کی، اور سینگ جیسے دانت ہیں، اور زمین میں دھسے ہوئے، اور زمین کو پھاڑتا ہوا آئے گا، اور وہ آ کر بٹھا دے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بھائی وہاں پر اس طرح جواب نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا رب کون ہے، یا ماں دین ہوگا تیرا دین کیا، من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے، ماں اعمال جواب دیں گے۔ اگر میں صراط مستقیم پر ہوں تو میں جواب دے سکتا ہوں، ورنہ میں جواب نہیں دے سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں پر جواب دینے کے لیے میرے دل میں ایمان ہونا چاہیے، میرے اعمال ایسے ہونے چاہیے، اللہ اس وقت سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر اور کوئی نہیں دیکھا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ قبر جو ہے نا، ویسے جب ملا دی جائے گی، پسلیں آپس میں گھس جائیں گی، تب لگ پتہ جائے گا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے فحاشی کرنا ضروری نہیں ہے، نیشنلزم کے اوپر اور وطن پرستی اور
دوسری چیزوں پر پھر بعد میں کبھی بات ہوگی، وہ آگے بات ہو جائے گی. میں ابھی ایک جو بات کر رہا ہوں وہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس پر بات کرنا تھا. اور یہ چیزیں میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مائیں بہنیں سڑکوں پر ہیں، کیا جتنی بھی ہیں 100% کے باپ بھائی شوہر کوئی نہیں، اور اگر ہیں جن کے ساتھ دکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کس قسم کی بے غیرتی. نیرو مائنڈیڈ ہو جائیں گے پھر ہم اگر یہ بولیں گے تو. بھائی ہم نیرو مائنڈیڈ صحیح ہیں. قبر نیرو نہیں ہونی چاہیے، براڈ ہونی چاہیے، اس لیے ہم نیرو مائنڈیڈ صحیح ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کو کوئی دیکھے اس طرح. ٹھیک ہے نا، نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے قیمتی بنائی تو اس کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کی ازواج اور اللہ کے رسول کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جب وہ مطلب پردہ ان کے اوپر فرض ہے تو آپ کے لیے کون سی حجت رہ جاتی ہے. اور میں کوئی مطلب اینٹی خواتین نہیں، اینٹی عورت نہیں. مردوں کو بھی اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے اپنی ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر نیچے رکھے ہیں تو میرے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی پھر. ٹھیک ہے. میں کوئی مطلب بیچ میں جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا، اپنی طرف سے ایک پوائنٹ نہیں ریز کر سکتا کہ نہیں آج کی عورت ایسی ہے تو میں اپنی نظریں کیسے نیچے رکھوں. یا عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو اپنی نظریں نیچے کر لے بھائی، میں تو ایسی گھوموں گی. یہ آزادی نہیں ہے. یہ آزادی نہیں ہے. مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں. اللہ نے تمہیں وہاں بھی عزت دی ہوئی ہے، ورنہ زندہ دفن ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے، آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. سن 2007 میں گیا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ کر آ رہا ہوں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک وحشت ہے وہاں. تو زندہ دفن ہوتی اگر اسلام نہ آتا. تو آج اسلام کے خلاف چل رہا ہے عورت مارچ. ٹھیک ہے نا، جشن آزادی منائی جا رہی ہے اور اس میں فحاشی عروج پر چل رہی ہے. کرو پوچھے گا اللہ. جب جہنم کے گڑھوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی جائے اس میں، اللہ نے اگر خواب میں دکھا دی نا جہنم خواب میں، تو نیند آنا ختم ہو جائے گی. اتنی خطرناک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے، سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا کرے. قرآن کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کی زندگیوں کو پڑھنے، اس پر عمل کی توفیق کرنے کی ہمت عطا فرمائے. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.